احمد بلال محبوب صاحب، ہم 9 مئی کے بعد نا ایک گروو میں پھنس گئے اور اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ 9 مئی یوم سیاہ تھا اور وہ اچھا واقعہ نہیں ہے پاکستانی سیاست میں، لیکن کیا ہم وہاں پہ پھنسے رہیں گے یا اس سے آگے بڑھیں گے؟ بہت شکریہ۔ میرے خیال میں 9 مئی کے واقعے نے ہمیں مزید گہرا پھنسایا ہے، لیکن پھنس ہم اس سے پہلے ہی گئے تھے۔ جو ایک کنفرنٹیشن کی فضا پیدا ہو گئی تھی اور نئے آرمی چیف کی تقرری کے خلاف جلوس نکلنے لگ گئے تھے اور اس طرح کی تنقید شروع ہو گئی تھی، تو اس نے ہمیں گروو میں پھنسا دیا اور وہ گروو گہرا ہو گیا جب 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ اب دیکھیے، اس کے لیے تو صورتحال ایک پرانی چیزیں کہ اگر ہم دہراتے رہیں گے تو پھر کوئی حل نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے 2-3 دفعہ یہ بات کہی اور ابھی موسٹ ریسنٹلی بھی کہی کہ ہمیں بیٹھ کے گفتگو کرنی چاہیے۔ اب پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے تھی، اور میرے خیال میں وہ کسی حد تک تو ہوئی ہے، لیکن کھل کے بات نہیں ہوئی کہ پی ٹی آئی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہو اور کہا ہو جی ہم تیار ہیں گفتگو کے لیے، آپ شروع کریں۔ دیکھیے، یہ اگر کھل کے کہہ دیتے تو پھر یہ الزام پرائم منسٹر پہ ہوتا کہ انہوں نے اس کا آگے انتظام نہیں کیا۔ یہ الزام تو دیتے ہیں کہ انہوں نے کہہ تو دیا لیکن کچھ کیا نہیں۔ جب آپ ایکسیپٹ کر لیں گے تو پرائم منسٹر کو شرمندگی نہ ہو کہ جب وہ کوئی انتظام کریں تو آپ وہاں پہ چلے جائیں۔ تو میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو اب یہ کسی کو یہ ذمہ داری سونپنی چاہیے۔ میرے خیال میں اسپیکر صاحب کو ذمہ داری سونپ دیں، لیکن یہ بات گفتگو شروع ہو جانی چاہیے۔ پاکستان کے اندر مسلح جتھے ریاست کے اوپر حملہ آور ہیں، اور جو لوگ مسلح نہیں ہیں وہ مخالف بھی ہیں، تو میرے خیال میں ان کے ساتھ بات چیت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی مخالف ضرور ہے لیکن وہ مسلح جدوجہد نہیں کر رہی ہے، تو اس لیے پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، اس کو سیاسی جماعت کے طور پہ ہی ٹیکل کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ انہوں نے کھل کے نہیں بھی ایکسیپٹ کی آپ کی آفر، تو آپ سب اسپیکر صاحب کو اس کا ذمہ دار بنائیں کہ وہ انتظام کریں اور ان کو بلا کے ان سے گفتگو کریں۔ میرے خیال میں سیاسی طور پہ اس معاملے کو ٹیکل کرنا چاہیے۔ آپ نے درست کہا تھا کہ طاقت کے استعمال سے، خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کے خلاف اگر آپ طاقت استعمال کریں گے تو وہ صورتحال اور گمبھیر ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے بندوق اٹھائی ہے ٹھیک ہے، آپ ان کے خلاف تو لڑیں، لیکن ایک سیاسی جماعت جو آپ کی مخالف ہے اس کے خلاف تو نہ لڑیں، ان سے تو بات کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اب یہ کام کسی کو سپرد کر کے اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر آپ سیریس ہے تو یہ کام، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے خیال میں۔ آپ کو کے پی اسمبلی میں ایک بل پاس ہونے کا طریقہ کار دکھاتے ہیں، پھر شوکت صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ کیوں اور کیسے ہوا۔ دکھائیے گا جی۔ Thank you, sir. I beg to move that in clause 13, the proposed paragraph I may be substituted by the following, namely, I, official passport and the same facility for his or her spouse for life, subject to the provision of the applicable federal law. یہ already وہاں پہ جو ہے نا ایم این ایس کو لائف ٹائم کے لیے دیا جاتا ہے اپنا آفتاب صاحب، تو ہم چاہ رہے ہیں جو بھئی فیڈرل لا جب ہمیں پرمٹ کرے تو ہمیں بھی مطلب ہے جس طرح ہم کہتے ہیں چوزن ریپریزنٹیٹیو جو ہے نا وہ ان کی سینکٹیٹی، ان کی سپرمیسی جو ہے نا ہونی چاہیے، تو یہ سفارتکاری میں بھی ہمیں کام آئیں گے اور لائف ٹائم ہم مانگ رہے ہیں سر شوکت صاحب، ابھی میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ جو ہماری سیولین لیڈرشپ ہے نا اس کو ذمہ داری لینی چاہیے، پالیسیز کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس کو اپروو کرنا چاہیے، ان کی اونرشپ لینی چاہیے۔ یہ فوج کا کام نہیں ہے کہاں کیا کام کرنا ہے، لیکن ہمارے جو سول والے بھائی ہیں ہمارے جتنے بھی مرکز میں بھی اور صوبوں کے اندر بھی، ان کی پرائرٹی یہ ہے کہ ان کو آفیشیل پاسپورٹ ان کو اور ان کی اہلیہ کو مل جائے، ریسٹ ہاؤسز میں رہنے کے لیے بغیر کاسٹ کے، فری آف کاسٹ اجازت مل جائے، پروہیبٹڈ بور کے لائسنس مل جائیں اور پرکس مل جائیں۔ یہ کیا جب صوبہ پورا خانہ جنگی میں لگا ہو، آدھے سے زیادہ صوبوں میں ڈسٹرکٹس میں آپ شام مغرب کے بعد اپنے علاقوں میں گھروں میں نہ جا سکتے ہوں، اس وقت پرائرٹی یہی ہونی چاہیے جو اس بل کے اندر ہے یا کچھ اور ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بل جو ہے پیش ہوا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، کنڈی صاحب نے پیش کیا، اور ایک ترمیم ہے جو کنڈی صاحب نے پیش کی ہے پاسپورٹ والی، باقی بل آپ ہی کا سارے پرکس اینڈ پریویلیجز کا بل آپ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ کنڈی صاحب نے ایک ترمیم اس میں پاسپورٹ والی ڈالی ہے اور آپ نے ووٹ دے کے پاس کروایا، آپ پیچھے نہیں رکھ سکتے۔ سوری سر، یہ لیکن بڑی افسوسناک صورتحال ہے، ایک ایسا صوبہ جس کے آدھے سے زیادہ ڈسٹرکٹ میں آگ لگی ہوئی ہے،
فوج اور ایف سی اور رینجرز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ آپ بل یہ پاس کرا رہے ہیں کہ آپ کی پرکس بڑھا دی جائیں. دیکھیں اگر میں اسمبلی میں ہوتا کیونکہ میں پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں اور ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا تو میں کبھی بھی اس کی حمایت نہ کرتا. لیکن ظاہر ہے اب یہ بل پیش ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال سے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اس پہ ناراض ہیں اور شاید وہ اس کو ریورس کرنے کی ماشاء اللہ. سر کیسے ناراض ہیں سر؟ یہ پاس ہوا بل ہے جی، یہ 30 اپریل کی تاریخ ہے. پاس ہو گیا ہے. دیکھیں قانون بن گیا سر. زیادہ تر تو اگر آپ دیکھیں نا تو سر آپ یا تو وزیر اعلیٰ کے بہاف پہ کہہ دیں کہ اس پورے بل کو آپ ریپیل کر رہے ہیں. آپ شوکت یوسفزئی صاحب اناؤنس کر دیں کہ وہ سہیل افریدی نے کہہ دیا ریپیل کر دیں یہ ساری ترمیم، پھر تو میں اس کو خبر مانتا ہوں. دیکھیں اگر آپ آنیسٹلی میں کہتا ہوں کہ جو دیگر صوبوں میں ایم پی ایس کی تنخواہ ہیں وہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. جسٹیفائی کرنے لگے آپ سر. ایک ایم پی اے کی سر آپ جسٹیفائی کرنے لگے ہیں. شوکت صاحب آپ 20 وکٹ پہ آگئے ہیں، کمزوری پہ آگئے ہیں. آپ تو ڈیفینسیو ہو گئے. ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بولیں سہیل افریدی کو کہ ریپیل کرے. پوری سن لیں میری آپ بات تو سنیں پوری. سر میں نے عرض کیا کہ پہلے سے تنخواہیں لوگوں کی بڑی ہے، لیکن جب ہم اسمبلی میں تھے اور یہ بل آیا تھا ہم نے اس کی مخالفت کر دی تھی، ہم نے نہیں چھوڑا تھا. ہم نے کہا ٹھیک ہے بس باقی آپ ہی کا پاس کیا ہوا بل ہے سر، آپ کی اسمبلی سے بنا ہوا قانون ہے. سر دیکھیں ابھی تو پنجاب میں اور سندھ میں تو چوروں کی حکومت ہے بقول آپ کے، تو آپ تو اچھے لوگ ہیں، آپ کو تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک سجیشنز ہوتی ہے اور ایک سفارشات ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہو. یہ جو ہے نا جو صوبے کے پاس کون سا اختیار ہے کہ وہ پاسپورٹ کمال کر رہے ہیں. نہیں صوبے کے پاس بورڈ کے لائسنس آپ کی پوری اسمبلی لے کے بیٹھی ہوئی ہے. صوبے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ پروہیبٹڈ بورڈ آپ کے پاس ہیں. آپ نے قانون بنایا پروہیبٹڈ بورڈ کا، آپ کو ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ آپ کو سرکٹ ہاؤسز اور آفیشیل جو ریزیڈنسی کا فری آف کاسٹ رہنے کی پرمیشن ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ نہیں وہ تو پہلے سے سر، وہ پہلے بھی تھے جو دیکھیں نا. پھر آپ نے دوبارہ کیوں بنایا؟ پہلے بھی ہاؤس ہوتا ہے، کے پی ہاؤس ہوتا ہے. احمد بلال محبوب صاحب جو ہمارے پورے پارلیمان کے لوگوں کو تنخواہیں بڑھانے، پروہیبٹڈ بورڈ کے لائسنس لینے اور پرکس بڑھانے کے علاوہ اور ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ان کو بنانی. احمد بلال محبوب صاحب، چاہے ملک میں آگ لگی ہو، 10 فوجی شہید ہو رہے ہوں، ہماری اس دن بھی پرائرٹی یہی ہوگی کہ ہمارے پرکس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. میری آپ نے بات ہی نہیں سنی سر. دیکھیں 11 ارب کے جہاز خریدا گیا، میں دوبارہ آپ کی طرف آ جاتا ہوں. احمد صاحب سے بھی جواب دیں. احمد بلال صاحب جی، میرے خیال میں تنخواہوں کے اضافے کی جہاں تک تعلق ہے، میری ایک ان پاپولر سی اوپینین ہے کہ وہ تو کسی حد تک جسٹیفائیڈ ہے. دیکھیں ان لوگوں نے سب لوگ متمول طبقے سے نہیں ہوتے کہ وہ لینڈ لارڈ ہوں اور ان کے پاس کوئی تنخواہ کی ضرورت نہ ہو، اور نہ ہم یہ انکریج کرنا چاہتے ہیں. تو تنخواہ کی حد تک تو غریب لگتے ہیں سر. ان کی ٹیکس ریٹرنز دیکھ کے تو وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا لگتا ہے انہیں مدد دینی پڑے گی. معذرت چاہتا ہوں، برا نہ مانیں، لیکن بیشتر کی ٹیکس ریٹرنز ایسی ہیں. دیکھیے تنخواہ تو میرے خیال میں اس کی حمایت کرتا ہوں، لیکن یہ جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے یہ میرے خیال میں بالکل غلط بات ہے. آپ نے کون سی ڈپلومیسی کرنی ہے؟ ٹھیک ہے زیادہ زیادہ آپ سرکاری پاسپورٹ لے لیں، وہ بھی اس وقت تک کے لیے جب تک کہ آپ ایم پی اے ہیں یا ایم این اے ہیں، لیکن تاحیات آپ کو اور آپ کی خاندان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے دیا جائے، یہ بالکل ناجائز بات ہے. میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان کو ساری توجہ کو پالیسی کے اوپر، کو قانون سازی کے اوپر دینی چاہیے، نہ کہ اس قسم کی پرکس اور پریولیجز کے اوپر. یہ بالکل ناجائز بات ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں.